یہ عمر جلال صاحب ارشد شریف صاحب کی ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر لائے ہوئے ہیں، اگر وہ پیش کرنا چاہیں تو آ جائیں۔ اسکرین لگی یار، اس میں دیکھی جائے۔ اس سے پہلے میں بہت عجیب چینج ہوئے ہوں، میرے پیسہ ہونے سے پہلے ملک ٹوٹ چکا تھا، اس سے پہلے مارشل آرٹس ملک سے گزر چکا تھا۔ سب بیک پہ آ جائیں۔ ہم اب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے دور میں ایک جو ڈکٹیٹر تھا وہ لبرل تھا، جب وہ گیا تو ہم سمجھے کہ اب جمہوریت آ گئی ہے، لیکن یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان اپریل سے جو ہے وہ بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، سیاست ہو، ادارے ہو، معیشت ہو، صحافت ہو، یہ بحران تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور پی ٹی ایم کی حکومت کو جس طرح سے مسلط کیا گیا ہے ہم پہ، میں تو وہ تمام طور طریقے پینترے دیکھ کر حیران ہوں، لیکن جنہیں ہم جمہوری سمجھتے تھے اصل میں وہ جمہوری نہیں ہے۔ رجیم چینج کے بعد ارشد شریف پر 16 مقدمات ہو گئے، اور میں نے ان کو بہت کہا کہ مجھے میرا گھر عزیز ہے، مجھے میرا شوہر عزیز ہے، لیکن ان کے ہاتھ میں بھگت سنگھ کی مقدمات کتابیں ہوتی تھیں۔ ایس ایم ظفر کی کتابیں بھی ہمارے گھر میں موجود ہیں، بہت بڑی لائبریری ہے ہمارے گھر میں، بہت سارے کتاب دوست انسان ہیں۔ اب مجھے ان کی اس ذہانت سے ڈر لگتا تھا، ذہین لوگوں سے ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے ملک کے اشرافیہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن جب وہ کسی ضد پہ اڑ جاتے تھے تو پھر ان کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب 16واں مقدمہ ہوا تو مجھے کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ تو کسی نے بننا ہے، اور انہیں بن کے دکھایا۔ لیکن کسی بھی شخص کا اس طرح سے چلے جانا اس کے خاندان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کو ہم سے چھین لیا تو اب ان کو چین یا قرار آ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جتنی زیادتیاں کی گئی اور تمام اہل خانہ کے ساتھ، میں پھر بھی بہت صبر سے اور خاموش رہتی ہوں۔ کبھی بھی آپ میرے منہ سے کوئی اینٹی پاکستان جملہ نہیں سنیں گے، کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو ریاست مخالف ہو۔ مجھ پہ عدت نے شادی کا جھوٹا الزام لگا دیا، وہ اتنا سنگین الزام تھا کہ اس دن میں نے سوچا کہ میں کس معاشرے میں پیدا ہوئی ہوں۔ آپ ایک بیوہ کو اس کی عدت گزارنے نہیں دے رہے سکون سے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا میڈیا ٹرائل ہو، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کو تنگ کیا جائے، جبکہ میرا زخم اتنا تازہ تھا کہ ٹی وی چینلز کے اوپر میرے شوہر کے ہاتھ دکھائے جا رہے تھے جس پہ ان کے ناخن نہیں تھے۔ مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ ان کے جسم پہ کتنے زخم تھے، بعد میں جب پوسٹ مارٹم رپورٹ ملی تو مجھے پتہ چلا ان کا تو ایک گردہ بھی نہیں تھا۔ یہ چیزیں میں ساتھ لے کے ہر جگہ ٹریول کرتی ہوں۔ میں اسلام آباد سے لاہور آئی ہوں تو یہ سارا سب کچھ میرے ساتھ آیا ہے، اور اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحافت کے اوپر ایک زوال آیا ہوا ہے۔ اگر آپ سیاسی پارٹیوں کے ترجمان ہیں تو آپ اس ملک میں بہت اعلیٰ زندگی گزار سکتے ہیں، آپ اداروں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت کامیاب اور امیر زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عوام کے لیے صحافت کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے تمام دروازے ہر طرف سے بند ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، 23 کو 2 سال ہو جائیں گے ارشد شریف کی شہادت کو، اور آج تک ہم ان کی FIR درج کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ میں کینیا جیسے ملک میں مقدمہ جیت بھی گئی ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے اس چیز کو مانا کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا گیا، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت اس کیس کو کھولنے کو تیار نہیں ہے، اور موجودہ چیف جسٹس کے دور میں ہمارا مقدمہ ایک دفعہ بھی انہوں نے نہیں سنا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں انصاف کی جدوجہد کس طریقے سے کروں؟ ارشد چلا گیا، اس کا نام زندہ ہے، لوگ اس سے اتنی محبت اور عقیدت کرتے ہیں کہ میں جب بھی قبرستان جاتی ہوں وہاں پر پہلے سے پھول پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس ملک میں بات کرنا، اختلاف کرنا ایک سنگین جرم بن گیا ہے جس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں۔ عوام اب بھی ارشد شریف کی لیگیسی کو فالو کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، لیکن جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تاہم آج یہاں پر تمام ایسی آوازوں کا جمع ہونا جو کہ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں بہت خوش آئند ہے، اور جو ہیومن رائٹس آف پاکستان جو ہے سوسائٹی آف پاکستان ہے، ان کا کام بہت بہترین ہے، اور مرحوم ایس ایم ظفر اور ان کا خاندان اور ان کی تنظیم کا شکریہ کہ وہ ایک تو ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انسانی حقوق کی کازز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔
میں بالکل بھی ہیٹفل نہیں ہوں، ریونجفل نہیں ہوں. میں ہمیشہ کہتی ہوں ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ایوارڈ میں ارشد شریف کے والدین کے نام کرتی ہوں، اور یہ ایوارڈ میں اپنے والدین کے بھی نام کرتی ہوں کہ جن کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے. اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہم سب کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، کیونکہ انصاف کی جو لڑائی ہے وہ ابھی جاری ہے. تو آپ تمام منتظمین کا بہت شکریہ، اور آپ تمام حاضرین کا بہت شکریہ. تھینک یو.